الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلى آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی معارج الحق بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح میت عامل کا درس بفضلہ تعالی قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس النوع العاشر الافعال الناقصہ، 10ویں قسم افعال ناقصہ کے بیان میں ہے۔ میری توجہ بالخصوص ترکیب کی طرف۔ افعال ناقصہ کیا عمل کرتے ہیں انہوں بتائیں گے۔ آپ پچھلی کتاب میں پڑھے ہیں۔ جمہور کے نزدیک افعال ناقصہ کتنے ہیں یہ بھی پڑھے ہیں، تو اس کتاب میں بالخصوص میری توجہ ترکیب کی طرف ہے۔ النوع العاشر الافعال الناقصہ، 10ویں قسم، 13 قسم میں سے 10ویں قسم۔ 10ویں قسم افعال ناقصہ کے بیان میں ہے۔ النوع موصوف، العاشر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا۔ الافعال موصوف، الف لام برائے تعریف، ناقصہ اسم فاعل، صیغہ واحد مؤنث کا ہے، اس میں ہی کی ضمیر پوشیدہ راجع بسوئے افعال، اس کا فاعل۔ ناقصہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی الافعال موصوف کی، موصوف اپنے صفت سے مل کر خبر ہوئی النوع العاشر مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ نَاقِصَةً لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ بِمُجَرَّدِ الْفَاعِلِ كَلَامًا تَامًّا۔ ان افعال کو یعنی کانا سارا ذلہ باتا وغیرہ کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ ان افعال کا نام ناقصہ رکھا گیا۔ ان افعال کا نام ناقصہ کیوں رکھا گیا؟ وجہ تسمیہ تو کہتے ہیں ان افعال کا نام ناقصہ رکھا گیا اس لیے کہ ان افعال کا حال یہ ہے کہ یہ محض فاعل سے کلام تام نہیں ہوتے، جیسے کہ فعل تام تنہا فاعل سے کلام تام بن جاتا ہے، جیسے قام زید، مگر یہ افعال تنہا فاعل سے کلام تام نہیں بنتے بلکہ فاعل کی صفت یعنی خبر کے محتاج ہوتے ہیں، تو ان افعال میں نقص ہے، اس لیے ان افعال کو کہ محتاج ہیں خبر کے بھی، اس لیے ان افعال کو ناقصہ کہا جاتا ہے، ان افعال کا نام ناقصہ رکھا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ ناقصہ، البتہ ان کا نام ناقصہ رکھا گیا یعنی افعال ناقصہ رکھا گیا اس لیے کہ یہ افعال محض فاعل سے کلام تام نہیں بنتے۔ ترکیب و حرف عطف، انما اداتِ کسر، سمیت فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مؤنث کا ہے، اس میں ہی کی ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل۔ ناقصہ اسم فاعل، صیغہ واحد مؤنث کا ہے، اس میں ہی کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، راجع بسوئے موصوف مقدر افعالاً۔ ناقصہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی موصوف مقدر افعالاً کی، موصوف اپنے صفت سے مل کر مفعول بہ ہوا سمیت فعل ماضی مجہول کا۔
لأنها لام حرف جر، ان حرف مشبہ بالفعل موصول حرفی، ہا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، لا تکون فعل مضارع منفی معروف فعل ناقص صیغہ واحد مؤنث غائب اسم ہی کی ضمیر پوشیدہ ذوالحال، با حرف جر مجرد مضاف الفاعل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جر کا، جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتتاً مقدر کا، ثابتتاً اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث غائب اسم ہی کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ثابتتاً اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ہوا ہے ضمیر پوشیدہ ذوالحال سے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر اسم ہوا لا تکونو فعل ناقص کا، کلاماً موصوف تاماً اسم فاعل صیغہ واحد مذکر غائب اسم ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی کلام موصوف کی، موصوف اپنے صفت سے مل کر خبر ہوئی لا تکون فعل ناقص کی، لا تکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی ان حرف مشبہ بالفعل کی، ان کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ان موصول حرفی کا، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بطاول مفرد ہو کر مجرور ہوا لام حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لگ ہوا سمیت فعل ماضی مجہول کا، سمیت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لگ سے مل کر سمیت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل مفعول بہ اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا، فلا تخلو عن نقصان، جب بات ایسی ہے کہ تنہا فاعل سے یہ کلام تام نہیں بنتے ہیں تو یہ افعال نقصان سے خالی نہیں ہیں، یعنی ان افعال میں نقصان ہے، کمی ہے، اسی لیے ان کو ناقصہ کہا جاتا ہے۔ فا فصیحہ جس کی شرط محذوف ہے، لا تخلو فعل نہیں صیغہ واحد مؤنث غائب اس میں ہی کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ان حرف جار نقصان مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لگ ہوا لا تخلو فعل کا، لا تخلو فعل اپنے فاعل اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہوئی شرط محذوف اذا لم تکن بمجرد الفاعل کلاماً تاماً کی، اذا ظرف زمان متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم، لم تکن فعل ناقص صیغہ واحد مؤنث غائب اس میں ہی کی ضمیر پوشیدہ ذوالحال، با حرف جار مجرد مضاف الفاعل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتتاً مقدر کا، ثابتتاً اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث غائب اس میں ہی کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ثابتتاً اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ہوا لم تکن میں ضمیر مستتر ہے ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر اسم ہوا لم تکن فعل ناقص کا، کلاماً موصوف تاماً صفت
ترکیب پہلے بول چکا ہوں، یعنی تام معنی اسم فاعل، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی کلام موصوف کی، موصوف اپنے صفت سے مل کر خبر ہوئی لم تکن فعل ناقص کی، لم تکن فعل ناقص اپنے اسم خبر مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وَهِيَ تَدْخُلُ الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ، یہ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر آتے ہیں، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ یعنی مبتدا اور خبر پر آتے ہیں۔ آگے کیا عمل کرتے ہیں آگے بیان کریں گے، سر دست اتنی بات جانیے کہ افعال ناقصہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر یعنی مبتدا اور خبر پر۔ وہ حرف عطف، ہے ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، تدخلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اعلی حرف جار، الجملۃ موصوف، الاسمیہ الف لام برائے تعریف، اسمیہ اسم منصوب، صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، اسمیہ اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی الجملۃ موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف علیہ، اے حرف تفسیر، المبتدا معطوف علیہ، وہ حرف عطف، الخبر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر عطف بیان ہوا، الجملۃ الاسمیہ معطوف علیہ کا، معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر مجرور ہوا اعلی حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، تدخلو فعل کا، تدخلو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی ہے ضمیر مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ ترفع الجزء الاول منہا، تو یہ مبتدا اور خبر پر آتے ہیں، مبتدا اور خبر پہ جملہ اسمیہ پر آتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کا پہلا جز یعنی مبتدا جو پہلے مبتدا تھا، اب نہیں، داخل ہونے کے بعد نہیں، پہلے جز کو رفع دیتے ہیں، اور پہلے جز کو جب رفع دیتے ہیں تو نام بھی چینج ہو جاتا ہے، یعنی ان کے آنے کے بعد اب مبتدا نہیں بولیں گے بلکہ جو پہلے مبتدا تھا اس کو کیا بولیں گے، فعل ناقص کا اسم بولیں گے۔ تو کہتے ہیں پہلے جز کو، جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو افعال ناقصہ رفع دیتے ہیں، رفع دیتے ہیں، اور اس پہلے جز کا اب نام رکھا جاتا ہے افعال ناقصہ کا اسم، کانا وغیرہ کا اسم۔ وتنصب الجزء الثانی، یہ بات تو آ رہی ہے۔ ترفع الجزء الاول منہا، ترفع فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے افعال ناقصہ، الجزء موصوف، الاول الف لام برائے تعریف، اول اسم تفضیل صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم تفضیل اپنے فاعل سے مل کر صفت ہوئی الجزء موصوف کی، موصوف اپنے صفت سے مل کر ذو الحال، من حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتا مقدر کا، ثابتا اسم فاعل صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ثابتا اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ہوا الجزء الاول ذو الحال کا، ذو الحال اپنے حال سے مل کر، ذو الحال اپنے حال سے مل کر مفعول بہ ہوا ترفع فعل کا، ترفع فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
ویسمّا اسمہا، اور جزء اول کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ فعل ناقص کا اسم، واو حرف عطف، یسمّا فعل مضارع مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، اس میں مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ہوا، یسمّا فعل مضارع مجہول کا، یسمّا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر، یسمّا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ تو پہلے جز کو تو افعال ناقصہ رفع دیتے ہیں، اور دوسرے جز کو کیا کرتے ہیں؟ دوسرے جز کو جملہ اسمیہ کے دوسرے جز کو کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں، جیسے کان زید قائما، کان فعل ناقص ہے، پہلا جز زید ہے، یعنی زید قائم، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کے اوپر کانا کو داخل کیا تو کانا نے پہلا جز جو زید ہے اسے رفع دیا، دوسرا جز جو یہاں پر قائم ہے مثال کے طور پہ اسے نصب دیا، کہتے تنصب الجزء الثانی منہا، جملہ اسمیہ کے دوسرے جز یعنی خبر کو نصب دیتے ہیں۔ واو حرف عطف، تنصب فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہی کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الجزء موصوف، الثانی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر ذو الحال، من حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتاً مقدر کا، ثابتاً اسم فاعل، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ثابتاً اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ہوا، الجزء الثانی ذو الحال کا، ذو الحال اپنے حال سے مل کر مفعول بہ ہوا، تنصب فعل کا، تنصب فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ ویسمّا خبرہا، اب اس دوسرے جز کو فعل ناقص کی خبر، دوسرے جز کو افعال ناقصہ کی خبر کہا جاتا ہے، واو حرف عطف، یسمّا فعل مضارع مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، خبر مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ہوا، یسمّا فعل مضارع مجہول کا، یسمّا فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ وَهِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فعلا، اور افعال ناقصہ 13 فعل ہیں، یہ 13 فعل شیخ عبدالقاہر کے مذہب پر ہے، ورنہ ان کے اوپر کچھ اضافہ بھی کیا جاتا ہے، اس عدد پر بڑھایا بھی جاتا ہے، سارہ کے کچھ ملحقات ہیں اور دوسرے ملحقات ہیں، اس 13 کے عدد پر اضافہ بھی ہے۔ ویسے عام نحویوں کے نزدیک افعال ناقصہ 17 گنے جاتے ہیں، مگر شیخ کے مذہب پر 13 ہیں، وہی ہے شیخ عبدالقاہر۔ وَهِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فعلا، اور افعال ناقصہ 13 فعل ہیں، واو حرف عطف، ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، ثلاثۃ عشر مرکب بنائی ممیز، فعلاً تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر خبر ہوئی، ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ الاول کان، پہلا فعل کان ہے، الاول کان الف لام برائے تعریف،
اول اسم تفضیل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم تفضیل اپنے فاعل سے مل کر صفت ہوئی الفعل موصوف مقدر کی، الفعل موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا کان خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو پہلا فعل کانا ہے، وہی قد تکون زائدہ۔ تو پہلا فعل کانا ہے اور کانا کا حال یہ ہے کہ کانا کبھی زائدہ ہوتا ہے اور کبھی غیر زائدہ ہوتا۔ زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں اگر اسے حذف کر دیا جائے تو معنی میں کسی طرح کا کوئی فساد لازم نہ آئے۔ تو کانا کبھی زائدہ بھی ہوا کرتا ہے، جیسے اس مثال میں جو ابھی ابھی آ رہی ہے، وہی ہے قد تکون زائدہ۔ واو حرف عطف، ہے ضمیر مرفوع منفصل مبتدا۔ قد برائے تقلیل، بار بار سن چکے کہ قد فعل مضارع پہ آتا ہے تو تقلیل کا فائدہ دیتا، ہاں کبھی کبھی تحقیق کے لیے بھی آتا ہے، جیسے قد نرا میں جو قد ہے وہ تحقیق کے لیے، مگر عام طور سے قد جب مضارع پر آتا ہے تو تقلیل کے لیے آتا، جیسے قد آکل السمک۔ بہرحال وہ حرف عطف ہے ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، قد برائے تقلیل۔ تکون فعل ناقص، صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، ہے ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم، زائدہ اسم فاعل، صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی تکون فعل ناقص کی۔ تکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی ہے ضمیر مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ مثلو ان من افضلہم کان زیدہ، مثل مضاف، ان من افضلہم کان زیدہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف مثالھا کی، مثال و مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کیا بولا؟ پھر سے بولتا ہوں، مثل مضاف، ان من افضلہم کان زیدہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف مثالھا کی، مثال و مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بر تقدیر ارادہ معنی، ان حرف مشبہ بالفعل، من حرف جر، افضل اسم تفضیل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہم کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، افضل اسم تفضیل اپنے فاعل سے مل کر مضاف، ہم میں ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ میم علامت جمع۔ اب ہم مختصراً ہم بول دیتے ہیں، ہم ضمیر مضاف الیہ، افضل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت ہوئی موصوف مقدر الرجال کی، الرجال موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا من حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابت مقدر کا، ثابت اسم فاعل، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ثابت اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم ہوئی ان حرف مشبہ بالفعل کی۔ کان زائدہ، زیدن اسم مؤخر، ان حرف مشبہ بالفعل کا، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
وحینئذ لا تعملو، جب کانا زائدہ ہوگا تو اس وقت یہ عمل نہیں کرے گا، اس وقت یہ عامل نہیں ہوگا۔ واو حرف عطف، حین مضاف، از مضاف الیہ مضاف، تنوین عوض جملہ مضاف الیہ، از مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا حین مضاف کا، حین مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ مقدم ہوا لا تعملو فعل کا۔ لا تعملو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، لا تعملو فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ وقت تکون غیر زائدہ، تو کانا کبھی زائدہ ہوتا ہے اس کا بیان ہوا، اور کبھی زائدہ نہیں ہوتا ہے، غیر زائدہ ہوا کرتا ہے۔ وہ حرف عطف قد برائے تقلیل، تکون فعل ناقص صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، غیر مضاف زائدہ اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث غائب، زائدہ اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، زائدہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا، غیر مضاف کا، غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی تکون فعل ناقص کی، تکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ تو کانا کبھی غیر زائدہ ہوا کرتا، وہی تجیء علی معنیین ناقصۃ و تامہ، کانا غیر زائدہ دو معنی پر آتا ہے، دو معنی میں آتا ہے، دو معنی کے لیے آتا ہے، کیا؟ ناقصہ اور تامہ۔ واو حرف عطف، ہے ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، تجیء فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، علی حرف جار، معنیین مبدل من، معنیین مبدل من، ناقصہ معطوف ہے پوری ترکیب ہو کر کے، یعنی ناقصہ اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ناقصہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف ہے۔ واو حرف عطف، تامہ اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، تامہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بدل ہوا معنیین مبدل من کا، مبدل من اپنے بدل سے مل کر مجرور ہوا علی حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا تجیء فعل کا، تجیء فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی ہے ضمیر مرفوع منفصل مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ فالناقصہ تجیء علی معنیین، تو کانا ناقصہ یہ دو معنی کے لیے آتا ہے، کانا ناقصہ دو معنی کے لیے آتا ہے۔ فا برائے تفصیل، الناقصہ اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی موصوف مقدر کانا کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، تجیء فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، علی حرف جار، معنیین مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا تجیء فعل کا، تجیء فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی
الناقصہ مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ مفصلہ ہوا۔ احدہما ان یثبت خبرها لاسمها فی الزمان الماضی، تو ناقصہ دو معنی میں آتا ہے۔ دو معنی میں، ایک تو اپنے اسم کے لیے خبر کو زمانے ماضی میں ثابت کرنا یعنی اپنے اسم کے لیے کان ناقصہ اپنے اسم کے لیے خبر کو زمانے ماضی میں ثابت کرتا ہے۔ سواء کان ممکن الانقطاع او ممتنع الانقطاع، چاہے اس خبر کا اسم سے جدا ہونا ممکن ہو، جیسے کان زید قائما میں قیام کا زید سے جدا ہونا ممکن ہے، یا یہ کہ خبر کا اسم سے جدا ہونا محال ہو، جیسے کان اللہ علیما حکیما میں خبر علیم و حکیم ہے، علم و حکمت کا اللہ سے جدا ہونا محال ہے۔ تو احدہما ان یثبت خبرها لاسمها فی الزمان الماضی، احد و مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، ان ناصبہ موصول حرفی، یثبت فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، خبر و مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا یثبت فعل کا، لام حرف جار اسم مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو اول ہوا یثبت فعل کا، فی حرف جار، الزمان موصوف، الماضی الف لام برائے تعریف، ماضی اسم فاعل صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ماضی اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی الزمان موصوف کی، الزمان موصوف اپنے صفت سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو دوم ہوا یثبت فعل کا، یثبت فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ان موصول حرفی کا، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر خبر ہوئی احدہما مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سواء کان ممکن الانقطاع او ممتنع الانقطاع، سواء اسم مصدر معنی میں ہے مستوٍ کے، خبر مقدم، کان فعل ناقص صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، ممکن اسم فاعل صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ممکن اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مضاف، الانقطاع مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف، ممتنع اسم فاعل صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مضاف، الانقطاع مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر ہوئی کان فعل ناقص کی، کان فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر مبتدا مؤخر، سواء خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثل کان زید قائما، مثل مضاف، کان زید قائما
مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدأ محذوف، مبتدأ محذوف مثالہ کی، مثالہ بھی بول سکتے ہیں۔ مثال و مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بر تقدیر ارادہ معنی، کان فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ناقص، زید اس کا اسم، قائما اسم فاعل، صیغہ واحد مذکر غائب، اسم ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی کانا فعل ناقص کی۔ کانا فعل ناقص، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر، اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مثلو کان اللہ علیما حکیما، مثل مضاف، کان اللہ علیما حکیما مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدأ محذوف مثالہ کی۔ مثال و مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بر تقدیر ارادہ معنی، کان فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ناقص، کلمہ جلالت اس کا اسم، علیما صفت مشبہ، صیغہ واحد مذکر غائب، اسم ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر اول۔ حکیم، حکیمہ صفت مشبہ، صیغہ واحد مذکر غائب، اسم ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر دوم ہوئی کانا فعل ناقص کی۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم اور دونوں خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وثانی ہما ان یکون بمعنی صار ہے، تو دوسرا کہا تھا دو معنی میں آتا، ایک ناقصہ ایک تامہ، اور دوسرا یہ ہے کہ سارا کے معنی میں ہو، کانا کس کے معنی میں ہو؟ سارا کے معنی میں۔ ناقصہ کہتے ہیں، ناقصہ دو معنی میں آتا ہے، دو معنی میں سے پہلے معنی کا بیان ہوا، دوسرا یہ کہ کانا سارا کے معنی میں بھی ہوتا ہے، دوسرا معنی یہ کہ کانا کس کے معنی میں ہوتا؟ سارا کے معنی میں ہوتا۔ وثانی مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، ان ناصبہ موصول حرفی، یکون فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ناقص، اسم ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، بے حرف جار، معنی مضاف، سارا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا بحرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتاً مقدر کا، ثابتاً اسم فاعل، صیغہ واحد مذکر غائب، اسم ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ثابتاً اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر، ثابتاً اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی یکون فعل ناقص کی۔ یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ان موصول حرفی کا، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر خبر ہوئی ثانیہما مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ مثلو کان الفقیر غنیّا، یہاں کان سارا کے معنی میں ہے،
فقیر مالدار ہو گیا. تو کانا سارا کے معنی میں اے صار الفقیر غنیا. مثل مضاف کان الفقیر غنیا مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف مثالہ کی. مثال و مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. کان فعل ناقص صیغہ واحد مذکر غائب. الفقیر الف لام برائے تعریف. فقیر صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر غائب. اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی الرجل موصوف مقدر کی. موصوف اپنے صفت سے مل کر اسم ہوا کانا فعل ناقص کا. غنیاً صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر غائب. اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی کانا فعل ناقص کی. کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اے صار الفقیر غنیا. اے حرف تفسیر. صار فعل ناقص صیغہ واحد مذکر غائب. الف لام برائے تعریف. فقیر صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر غائب. اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی الرجل موصوف مقدر کی. موصوف اپنے صفت سے مل کر اسم ہوا صار فعل ناقص کا. غنیاً صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر غائب. اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی صار فعل ناقص کی. صار فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہوا. جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہوا. والتامۃ تتم بفاعلها فلا تحتاج الی الخبر. اور اوپر میں آپ نے دیکھا تجیء علی معنیین دو معنی کے لیے آتا ہے، دو معنی پر آتا. ایک ناقصہ اس کا بیان ہو چکا، دوسرا تامہ یعنی کان تامہ بھی ہوتا. تو کہتے ہیں والتامۃ کان تامہ اپنے فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، اسے خبر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خبر کا محتاج نہیں ہوتا. تو ظاہر سی بات ہے جب یہ خبر کا محتاج نہیں ہے تو اب یہ کان ناقصہ نہیں ہوگا بلکہ یہ کان تامہ ہوگا. وحینئذ تکون بمعنی ثبت. اس وقت کانا جو ہوگا وہ ثبت کے معنی میں ہوگا جیسے آنے والی مثال. والتامۃ تتم بفاعلها. وہ حرف عطف الف لام برائے تعریف. تامہ اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث غائب. اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی موصوف مقدر کانا کی. موصوف اپنے صفت سے مل کر مبتدا. تتم فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب. اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. با حرف جار فاعل مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا. جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا تتم فعل کا. تتم فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی التامۃ مبتدا کی. مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا. فلا تحتاج الی الخبر. تو خبر کی ضرورت نہیں ہوگی. فا برائے تعریف. لا تحتاج فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب. اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. الی حرف جار خبر مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا لا تحتاج فعل کا. لا تحتاج فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فلا تکون ناقصہ.
تو ناقصہ نہیں ہوں گے۔ فا حرف عطف لا تکون فعل ناقص صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا اسم۔ ناقصہ اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل۔ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی لا تکون فعل ناقص کی۔ لا تکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حینئذ تکون بمعنی ثبت۔ و حرف عطف حین مضاف، اذ مضاف الیہ مضاف، تنوین عوض جملہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا حین مضاف کا۔ حین مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ مقدم۔ تکون فعل ناقص صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا اسم۔ با حرف جار معنی مضاف، ثبت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا۔ جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتۃ مقدر کا۔ ثابتۃ اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل۔ ثابتۃ اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی تکون فعل ناقص کی۔ تکون فعل ناقص اپنے اسم، خبر اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ مثل کان زید، مثل مضاف کان زید، کان زید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف مثال ہا کی۔ مثال مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بر تقدیر ارادہ معنی کان فعل تام، زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کان فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، فعل تام زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ثبت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ثبت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔